إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في محكم تنزيله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ذرا قریب ہو کر بیٹھ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. 3 لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اس میں مشہور حدیث ہے، سنا ہوگا کہ 3 لوگ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے. اس میں سے ایک شخص جو ہے آگے آ کر کے بیٹھا، دوسرا پیچھے بیٹھ گیا، تیسرا باہر نکل واپس چلا گیا مجلس کو دیکھ کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات میں مشغول تھے اور فرمایا پھر جب اپنی بات سے فارغ ہوئے تو فرمایا الا اخبرکم بنفر الثلاث، کیا میں تمہیں ان 3 لوگوں کا قصہ نہ بتاؤں؟ فاما الاول فقدم اللہ لهم، جہاں تک پہلے والے کی بات ہے تو وہ آگے بڑھا وہ، اور ایسے علم کی بابرکت مجلسوں میں اس نے حاضری دینے کے لیے آگے آ کر کے بیٹھا تو اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ اس کے پاس آگے بڑھا. دوسرا شخص جو ہے وہ اما الاخر فاستحیا اللہ منہ، دوسرے کی جہاں تک بات ہے تو وہ شرمایا، شرم کی وجہ سے پیچھے ہی بیٹھ گیا تو اللہ بھی اس سے شرمایا اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا، کم سے کم مجلس میں بیٹھا. جہاں تک تیسرے کی بات ہے وہ اما الثالث فاعرض اللہ عنہ، تیسرے والی کی جو بات ہے اس نے اعراض کر لیا، منہ پھیر لیا تو اللہ نے بھی منہ پھیر لیا اس سے، یعنی اپنی رحمت کا دروازہ اس سے موڑ لیا. تو اسی لیے علماء نے اسی حدیث کی روشنی میں کہا کہ بنا ضرورت اگر دینی مجلسیں اس طرح کے سجائی جاتی ہیں اور آدمی بنا ضرورت دینی مجلسوں کو اوائڈ کرنے کی اس کی عادت ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہو جس کے دل پہ اللہ مہر لگا دیتا ہے. تو شدید معاملہ ہے، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ، اور اس زمانے میں ایسی مجلسوں کا سجایا جانا، خاص کر ہمارا جو موضوع ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. تو اگر ہم اتفاقی طور پہ بیٹھے ہیں یا باقاعدہ طور پر موضوع کی اہمیت کو سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یقیناً ہماری نصیب کی بات ہے یہ. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم، فضل، توفیق، احسان کی اس بابرکت مجلس میں، اس بابرکت جگہ میں ہم اکٹھا اور جمع ہوئے. دعا کریں کہ رب کریم ہم سب کو حق بات کہنے، سننے اور ان سب سے زیادہ سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق بخشے. ہمارا موضوع چل رہا تھا جیسا کہ معلوم ہے، جمعہ کے خطبے میں ہم نے اصلاً یہ سیریز شروع کی تھی، لیکن موضوع جو ہے بہت لمبا ہے اور تقریباً 5-6 ہفتے جا سکتے تھے. تو اس بنا اس کے پیش نظر مناسب ہی معلوم ہوا کہ اس کو مختصر کر دیا جائے، ایک اتوار کے اندر سمیٹ دیا جائے. الحمدللہ کافی وقت ہے، ہم کوشش کریں گے سمیٹنے کی پورے موضوعات کی. ہمارا موضوع تھا کہ اسلام میں اتنے فرقے کیوں، اور ہم یعنی ایک اصول کے تحت بات کر رہے تھے کہ ہم نے کہا کہ اہل السنہ والجماعہ کے 8 اصول ہیں. انہی 8 اصولوں سے ہٹنے کی وجہ سے اسلام میں فرقہ واریت ہوئی. انہی 8 اصولوں کو ویسے نہ ماننے کی وجہ سے جیسا کہ صحابہ نے مانا، یا تو پورے کا انکار کر دیا یا ان میں سے بعد کا انکار کیا اور ایک دین کے اندر نیا فرقہ، نئی جماعت کی بنیاد ڈالی، جس کی وجہ سے اسلام کے اندر اتنے سارے فرقے بنے. ان تمام اصل بات کی طرف ہم لوگ آئیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں اہل حدیثوں کے اوپر کہ اہل حدیث جو ہیں انہوں نے ٹھیکہ لے کر کے رکھا ہے توحید بیان کرنے کا، انہوں نے ٹھیکہ لے کر کے رکھا ہے لوگوں کو جہنمی بنانے کا، یہ جہنمی، فلانا مشرک ہے. اس طرح کا الزام لگایا جاتا ہے اہل حدیث کی جماعت پر. اور فلاں فرقہ واریت، یہ فرقہ واریت کیوں ہے؟ یہ کس سے ناراض ہوتے؟ اہل حدیثوں سے ناراض ہوتے ہیں. اور کس سے ناراض ہوتے؟ علماء اہل حدیث سے ناراض ہوتے ہیں، علماء کرام سے جو حق بیان کرتے ہیں.
تو ایسا تو نہیں کہ علماء کرام اپنے گھر سے بیان گئے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلھا فی النار الا واحدہ۔ اگر کسی کو یہ چیز بری لگتی ہے کہ اتنی ساری فرقہ واریت کیوں ہے، تو یہ تو اللہ کے نبی نے اس کی خبر دی ہے کہ فرقہ واریت ہوگی۔ خود اللہ کے نبی نے کہا کہ 71 فرقوں میں یہودی بٹے، 72 فرقوں میں نصارہ بٹے، 73 فرقوں میں میری امت بٹے گی، تو بٹے گی، اس میں بٹے گی۔ یہ علماء اپنے گھر سے نہیں بیان کر، اور اللہ کے نبی نے کہا کلھا فی النار، سب کے سب جہنمی ہیں الا واحدہ۔ تو عالم اپنے گھر سے نہیں، عالم جو ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں، اتباع کر رہے ہیں حق کے بیان کرنے میں، تاکہ اس راہ سے لوگ نہ بھٹکیں جو 72 فرقوں نے الگ الگ راہیں اختیار کی ہوئی ہیں۔ اتفاق سے کہیں ایسا نہ ہو جانے انجانے میں آپ ان گروہ کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو خود اللہ کے نبی نے دیکھیں، خود باقاعدہ کہیں اجتماعی طور پر فرمایا، جیسا کہ یہ حدیث ہے کلھا فی النار، سارے لوگ جہنمی ہوں گے۔ کہیں نام لے کر کے بتایا مجوس هذه الامه القدریہ، اللہ کے نبی نے فرمایا، رد فرمایا ایسے فرقوں کا جو آنے والے تھے، کہ مجوس هذه الامه القدریہ، اس امت کی مجوسی لوگ، یعنی مشرکوں سے بدتر جن کا عقیدہ، مشرکین مکہ سے بھی جن کا بدتر عقیدہ تھا، کہا کہ اس امت کے، میری امت کے اندر ایک فرقہ پیدا ہوگا جس کو کیا کہا جائے گا، القدریہ۔ وہ ان کا عقیدہ کیسے ہوگا، پارسیوں کی طرح ہوگا، مجوسی ہوں گے، وہ بدترین لوگ ہوں گے۔ کہا کہ اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی عادت نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ترجمان ہے وہ بات، وما ينطق عن الهوى، جو اپنے گھر سے کوئی بات نہیں کہتا، خواہشات کی نفسانی کی پیروی کرتے ہوئے بات نہیں کرتا، ہر بات وحی الہی کی روشنی میں کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے موقع پہ، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے غزوہ حنین کے لیے جا رہے تھے۔ کسی بعد جو فتح مکہ پر جو صحابہ اسلام لائے تھے، ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی اجعل لنا، ان کے یہاں ایک درخت تھا ذات نوات جس کو کہا جاتا تھا، تو وہ لوگ اپنے تلوار وغیرہ ٹانگا کرتے تھے، اس کے نیچے سایہ لیا کرتے تھے مشرکین مکہ۔ تو بعض صحابہ نے جو بھی نئے مسلمان ہوئے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ اجعل لنا ذات نوات کما لہ ذات نوات او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا درخت مقرر کر دو جو بابرکت درخت متعین کر دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، واللہ تم لوگ بنو اسرائیل کی پیروی کر رہے ہو، اور وہی بات کہی تھی جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمارا بھی ایک معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں۔ بنو اسرائیل نے دیکھا، جیسے ہی سمندر پار کیا، ایک قوم والوں کے پاس سے ان کا گزر ہوا اور دیکھا کہ وہ بت وغیرہ کی پوجا کر رہے ہیں، تو کہا کہ جیسے یہ لوگ پوجا کر رہے ہیں، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا مقرر کر دو کہ ہم بھی یکسوئی سے اس کی عبادت کریں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو تم لوگ انہی لوگوں کی پیروی کر رہے ہو۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا، علماء نے کہا کہ جس سماج کے اندر، جس کلچر کے اندر رہ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی مسلمان کلمہ گو ہونے کے باوجود، کلمہ طیبہ کہنے کے باوجود، اپنے سراؤنڈنگ ایریا کی جو تہذیب ہے، کلچر سے متاثر ہو کر کے وہ حرکتیں کرتا ہے جو در حقیقت اسلام کے مخالف ہوتی ہیں۔ آج کیا نہیں ہو رہا ہے؟ آج کیا اسی تہذیب و کلچر سے متاثر ہو کے بات نہیں کہی جا رہی ہے کہ ایشور اللہ ایک سمان ہے؟ لوگوں سے بار بار باور کرایا جا رہا ہے کہ جس ایشور کی تم پوجا کرتے ہو وہی ہمارا بھی وہی اللہ ہے، اور جو رام ہے وہی ہمارا رحیم ہے، ہمارا رحیم ہے رام ہے، باقی ہے تو ایک ہی، کچھ بھی نام رکھ لو، سب کا مالک ایک ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے کیا پھیلایا، وحدت الوجود پھیلایا جا رہا ہے۔ یعنی آپ بھی سچ، ہم بھی سچ، جو رام ہے وہی رحیم ہے، ہم رحیم کہہ کے پکار لیتے ہیں، آپ رام کہہ کے پکار لیتے ہو، بات تو ایک ہی ہے، بس راستے الگ ہیں، منزل سب کی ایک ہی ہے۔ اس طرح کی باتیں کیوں؟ یہ کلچر سے متاثر ہو کر، جیسا کہ نئے نئے اسلام لا کر کے صحابہ نے کہا، اس وقت فرقہ نہیں بنا، کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ موجود تھی، آپ نے فوراً رد فرمایا۔ لیکن بعد میں علم کی کمی کی وجہ سے، رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے، ایسے ہی کلچر سے متاثر ہونے کی بنا پر مسلمانوں کے اندر جس سماج کے اندر رہے، جس کلچر کے اندر رہے، اسی طرح کی ایجاد بھی بنا لی۔ اور آج دیکھو ہندوستان کے اندر قوالی، آپ بھجن کا بدل دیکھ لو، کیرتن کا بدل دیکھ لو، درگاہوں مندروں کا بدل دیکھ لو، ہر چیز کا بدل ہے ہمارے پاس، کہ اسی کلچر سے متاثر ہونے کی بنا پہ اللہ کے نبی نے رد فرمایا، فوراً رد فرمایا، اور کہا کہ یہ تم جو حرکتیں کر رہے ہو یہ بنو اسرائیل والی حرکتیں ہیں، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ تو آج مسلمان بھی اسی حرکت کر رہا ہے، اسی روش پہ گامزن ہے۔ رد اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اور باقاعدہ طور پر بسا اوقات کبھی فرقوں کا نام لے کر کے کہا کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہونا چاہیے، ان کی گمراہی یہ ہے۔ خود خوارج کا رد فرمایا، کہا کہ جب تم ایک معاملے متفق ہو جاؤ، تمہارا معاملہ متفق ہو جائے، کسی ایک کو تمہارا کوئی حاکم ہو اور پھر کوئی آئے اپنی حکومت کی طرف لوگوں کو بلائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقْتُلُوهُ كَائِنًا مَّن كَانَ، اس کو قتل کر دو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا مقام مرتبے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا علامہ کیوں نہ ہو، کسی بھی خاندان کا نہ، قتل کر دو اس کو۔ یہ فرقہ واریت کے خلاف اللہ کے نبی کی حدیث ہے یہ۔ تو اگر اہل حدیث فرقہ واریت کا رد کرتے ہیں، اسلام کی طرف بلاتے ہیں، کوئی گھر سے بھاگ جائے
اور کوئی بار بار بلا بلا کر پکارے کہ اپنے گھر کی طرف لوٹ آؤ، گھر واپسی کی دعوت دے، تو کیا آپ اس کو یہ کہیں گے کہ یہ آتنک پھیلا رہا ہے، یہ فرقہ واریت کی باتیں کر رہا؟ نہیں، یہ تو گھر کی طرف بلا، جو بھاگ گئے ہیں ان کو بلایا جا رہا ہے۔ تو سوال ہم سے کیوں ہو، اہل حدیثوں سے سوال کیوں کیا جائے کہ اہل حدیث فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں؟ اہل حدیث تو سب کو بلا رہے ہیں ایک پلیٹ فارم پر، ایک اللہ کے نبی کے نام پر، صحابہ کے نام پر لوگوں کو جمع کر رہے ہیں۔ تو یہی جو ہمارا سلسلہ ہے، یہ اسی اختلاف کو، فرقہ واریت کو ختم کرنے کی ایک ادنا سی کوشش ہے۔ ہم نے دیکھا تھا 8 اصول میں سے 4 اصول دیکھا تھا کہ حکمرانوں کے خلاف بغاوت نہیں کرنا، اس میں کون کون لوگ مخالفت کیے اور کیسے کیسے فرقے بنے۔ دوسرا تھا الصحابۃ کلھم عدول، تمام کے تمام صحابہ کیا ہیں؟ عادل ہیں، اور جن لوگوں نے اس اصول کو نہ مانا ایک فرقے کی شکل اختیار کر گئے۔ بعد ہم نے قدر کے معاملے میں بات چیزیں ضمنی طور پہ ذکر کی تھیں۔ پھر اس کے بعد آخرت کے بیان کے پر ہماری بات آ کر کے ختم ہوئی تھی اس سے پہلے کے جمعوں کے اندر۔ بہرحال آخرت کا جو یوم الآخرت کا جو باب ہے، اس کے اندر عموماً کسی نے انکار تو نہیں کیا ہے، لیکن لوگ کوتاہی کا شکار رہے ہیں، جیسے مثلا خود اہل حدیثوں کی جماعت ہی کوتاہی کا شکار رہی ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم ایمان باللہ جب توحید کی بات آئے گی وہاں اس چیز کو شامل کر لیں گے آگے۔ اس سے بعد آتا ہے ایمان بالرسل، ایمان بالرسل، ایمان کا جو چوتھا رکن ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا اور ملائکہ پر ایمان لانا، اور اللہ کے رسولوں پر، اس نے جو بھی رسول بھیجے ہیں ان پر ایمان لانا۔ ایمان لانا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی جس زمانے میں جتنے پیغمبر اور رسولوں کو بھیجا سب پر ایمان لانا، اور ان کی تمام باتوں پر آمنا و صدقنا کہنا، جس طرح سے انہیں اپنی زندگی میں اسوہ اور نمونہ بنانا، رول ماڈل بنانا، تمام زندگی میں، اپنے عقیدے میں، عمل میں، مسلک میں، سلوک میں، لائف اسٹائل میں، تمام چیزوں میں انہیں مسلک و عقیدہ بنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اسوہ اور نمونہ بنانا، یہ ایمان بالرسول کا معنی ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ اسلام بنیادی طور پر تین چیزوں پہ بات کرتا ہے۔ خود قرآن کریم کو اگر آپ دیکھیں تو 3 چیزوں پر بہت زیادہ فوکس کرتا ہے۔ ایک توحید پر، دوسرا رسالت، تیسرا معاد جہاں لوٹ کر کے جانا ہے۔ ایک توحید جو اللہ رب العزت کی توحید، دوسرا رسالت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنا مختلف انداز سے، تیسرا معاد جہاں ہم سب کو واپس لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہی کل ملا کے 3 چیزیں ہیں۔ یہ جو ارکان ایمان ہیں، اگر ہم ان کو سیٹ کر کے دیکھیں تو یہ 6 کے 6 ارکان اسلام جو ہیں یا 8 اصول ہیں، انہی 3 چیزوں کو ثابت کرنے کے مختلف ذرائع ہیں، انہی تینوں چیزوں کی لنک ہیں۔ وہ توحید، اللہ ایک ہے، وہی عبادت کا حقدار ہے، اسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تمام قوم کے اندر رسول بھیجا، ایک ہی پیغام دے کر کے بھیجا کہ اس ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ پیغام قائم یہ لنک جو رسول اور خدا یا رب کے بیچ میں یہ لنک یا کنیکشن قائم کیسے ہوا؟ ایمان بالملائکہ کے ذریعے۔ ملائکہ لائے، ملائکہ کیا لائے؟ قرآن کریم لائے۔ تو دیکھو، توحید، ایمان باللہ و ملائکہ و کتبہ و رسولہ، یہاں تک توحید سے لے کر کے رسول تک پہنچتے ایمان کے 4 ارکان آ گئے۔ اس کے اندر اصل کیا ہے؟ اللہ کی توحید ہے۔ دوسرا کیا؟ کیسے توحید کو کیسے ماننا ہے؟ رسول کی اتباع، رسالت کے پیچھے چل کر کے یہ دونوں میں، رب میں اور پیغمبر میں رابطہ کیسے قائم ہوا؟ ایک فرشتے کے ذریعے سے، ایمان بالملائکہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ فرشتہ پیغام کیا لایا؟ ایمان بالکتب، قرآن کریم پیغام لایا، یہ آپسی ربط ہوا، 4 ایمان ارکان اسی کے اندر شامل ہو گئے۔ پھر اب ہمیں یہ رسول کیا پیغام کیا لایا؟ قرآن کریم کے اندر پیغام کیا ہے؟ وہاں واپس جانا ہے، اس کے بارے میں ایمان بالیوم الاخر، اس کے بارے میں ہے۔ اور یہ جانے کے سلسلے میں جب ہم وہ راہ پر چلنے لگیں گے تب ہمارے ساتھ کچھ حادثے اچھے ہوں گے، کچھ برے ہوں گے۔ اسی کو کہا کہ ایمان بالقدر، اچھا ہوگا برا ہوگا آپ کو ماننا ہے۔ تو ایمان کے 6 ارکان گویا ایک ہار کی طرح ہمارے گلے میں پہنا دیے گئے ہیں۔ اس کو جو سمجھ لے اس نے گویا اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا اور سیدھے راستے پر وہ گامزن ہو گیا ہے۔ اب یہ تو اصول ہو گیا، تھیوری بیان کر دی گئی ہے۔ اب بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک اصول تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب اس کو مزید پریکٹیکل سمجھا دیا جائے تو بات کچھ اور ہی ہو جاتی ہے، بات اچھے سے راسخ ہو جاتی ہے۔ اسی تھیوری کو پریکٹیکل سمجھانے کے لیے اللہ نے صحابہ کی جماعت کو نازل فرمایا۔ صحابہ نے اس پر ایمان لا کر کے دکھا دیا، اور ایمان لا کر کے جب دکھایا تو اللہ نے آخر میں مہر لگائی اپنی، کہ جیسی تھیوری تھی، جیسا اصول تھا، جیسا نظریہ تھا، اس نظریے پہ صحابہ نے ویسے ہی عمل کیا جیسا ہم چاہتے تھے۔ پھر مہر لگاتے ہوئے کیا فرمایا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ویسے لاؤ بعد والے جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں۔ اگر ایسے ایمان لے آؤ
تو کیا ہے؟ تب ہدایت یافتہ ہے. اور فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. مختلف انداز میں صحابہ کو آپ نے گویا مہر لگا کر شہادہ دے دیا، سرٹیفکیٹ دے دیا کہ ہم نے جو اصول بتایا ہے، جو ارکان بنایا ہے، جو نظریہ بتایا ہے اسلام کا، اس پر مکمل طور پہ یہ جماعت ثابت قدم رہی. ویسے ہی لایا ایمان جیسا ہم چاہتے تھے. اس کے بعد آپ دیکھیں ایمان بالرسل. ایمان بالرسل پر ویسے ہی ایمان لانا جیسا کہ مطلوب ہے صحابہ نے. اب یہاں پر ایمان بالرسل کے اندر اہل السنہ والجماعہ کی جن لوگوں نے مخالفت کی وہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے رسول کو تمام معاملات میں مرجع اور منبع بنانے کے بجائے رسول کی کسی امتی پر آ کر کے وہ رک گئے، جسے ہم تقلید کے نام سے جانتے ہیں. کہا کہ اس کی تقلید واجب ہے، اس کی تقلید واجب ہے، اس کی تقلید واجب ہے. اگر آپ غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمر فاروق دیکھیں، اور جو حدیث ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ اگر حدیث نہ ہوتی تو شاید ممبر و محراب سے کسی مولوی کی حیثیت نہیں تھی کہ اس حدیث کو ممبر و محراب سے بیان کرے. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عمر فاروق کیا پڑھ رہے ہیں؟ توریت پڑھ رہے ہیں. اور اللہ کے نبی عمر فاروق کو دیکھ رہے ہیں کہ ابھی عمر فاروق دیکھیں تو ان کو کچھ کہا جائے، لیکن عمر فاروق مشغول ہیں توریت کے پڑھنے کے اندر. آپ کا چہرہ جو ہے بدل رہا ہے، رنگ بدل رہا ہے غصے کی وجہ سے. لیکن ابو بکر جو یار غار ہیں، آپ کی ہر حرکات و سکنات کو سمجھتے ہیں، آپ کے جذبات کو سمجھتے ہیں، آپ کی پلکوں اور آبروؤں کے اشارے کو جانتے ہیں. سمجھ گئے کہ کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے. فوراً جو ہے عمر کو پیر پہ مارا اور کہا کہ عمر دیکھتے نہیں اللہ کے نبی کا چہرہ تو دیکھو. اب جب عمر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو فوراً پہچان گئے اور توریت کو کنارے پھینکا اور کہا کہ اعوذ بغضب اللہ ورسولہ، اعوذ بغضب اللہ ورسولہ، اعوذ بغضب اللہ ورسولہ. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ اس کے رسول کے غضب سے، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ اس کے رسول کے غضب سے. 3 مرتبہ کہا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ بات کوئی مولوی بیان نہیں کر سکتا. اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو شاید دنیا کا کوئی عالم کے اندر جرأت نہیں پیدا ہو سکتی یہ بات بیان کرے. کیا فرمایا؟ والذی نفس محمد بیدہ. عمر اس بات کو سن لے، والذی نفس محمد بیدہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. تم میرے سامنے بیٹھ کر کے توریت پڑھے، اللہ کی ذات، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس نے محمد کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، اگر اس زمانے میں میرے بعد موسیٰ بھی آ جائے اور وہ پھر سے جنت میں جانا چاہے تو وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک کہ میری اتباع و پیروی نہ کر لے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے یہ. موسیٰ رسول ہے، جلیل القدر رسول ہے، نبی بھی نہیں رسول ہے، جلیل القدر رسولوں میں سے ہے. اور اللہ نے بڑی شان سے بیان کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مختلف جگہوں پر. بڑا پیارا رسول ہے، بڑا چہیتا رسول ہے. اس کی رنگ و روپ کو، اس کے حلیے کو، اس کی جلال کو اللہ نے خود کتاب اپنی کلام پاک کے اندر بیان فرمایا. ایسے عظیم الشان رسول کے بارے میں فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی نجات پانا چاہے، میرے بعد آ جائے اور وہ جنت میں پھر سے جانا چاہے تو میری اتباع کی شریعت محمدیہ پر بنا اتباع رسول کے، بنا سنت رسول کی پیروی کی جنت میں نہیں جا سکتا. اور آپ دیکھو آج لوگوں نے کیسے کیسوں کو پیر و فقیر بنایا ہوا ہے، کیسے کیسوں کا اپنا ملجا و ماوا، کیسے کیسے لوگوں کو اپنا امام بنایا ہوا ہے. تو یہ تقلید جو ہے آپ دیکھیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک جو رسول پر ایمان لانے کے سلسلے میں ایک یہاں پر مخالفت ہوئی تقلید کی صورت میں. دوسری مخالفت کہاں ہوئی؟ ایک مخالفت ہوئی جس کو لوگوں نے نام دیا طریقت اور شریعت کا. طریقت اور شریعت کا کہا کہ شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے. طریقت کیا، شریعت کیا چیز ہے؟ وہ ہم جیسے مسلمانوں کے لیے جو ظاہر میں عمل کرتے رہتے ہیں. اور طریقت کیا چیز ہے؟ طریقت وہ ہے جو پہنچے ہوئے ہیں، اللہ والے بندے ہیں، ان کے لیے طریقت ہے. پھر لوگوں نے طریقے ایجاد کیے، الگ الگ طریقے سے طریقے ایجاد کیے. اور انہی طریقوں کو کیا کہتے ہیں؟ جو سلسلے ہیں، یہ سہروردی سلسلہ ہے، یہ نقش بندی سلسلہ ہے، یہ چشتی سلسلہ ہے، یا قادری سلسلہ ہے، جو لوگ لگاتے ہیں. اور ان کے آپ دیکھو ان کے جو رہنما ہیں، جو ان کے ائمہ ہیں، یہ لگاتے ہیں یہ قادری ہیں، یہ چشتی ہیں، یہ سہروردی ہیں. یہ سب طریقے ہیں. کیا مطلب ہے طریقوں کا؟ طریقوں کا مطلب ہے کہ ہر طریقے کا اللہ کی عبادت کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ اسی طریقے سے عبادت کرتے ہیں. ان کا جو اس طریقے کا جو شیخ ہوگا، جو پیر ہوگا، وہ جو طریقہ بتائے گا اسی طریقے سے اس طریقے پر بیعت کرنے والوں کو عبادت کرنا ہے. اب اگر شیخ جا کر کہہ دیں، مثلا کوئی شخص جاتا ہے چشتی طریقے، جو چشتی کے موجودہ جو پیر ہیں، جو شیخ ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہے. ان کے ہاں بیعت کرنا بھی واجب ہے. اگر بیعت کر لیتا ہے اور بیعت کرنے کے بعد اس کو سکھایا جاتا ہے کہ دیکھو ان دعاؤں کا تم کیا کرو، ورد کرو، یہ دعا پڑھو، اس سے زیادہ مت جاؤ، اس سے زیادہ عقل لگاؤ گے تو عقل شیطان لگاتا ہے، جنت میں شیطان
जन्नत में शैतान ने अकल लगाया था, बाहर निकल गए थे, तुम इसमें अकल मत लगाना। अरे तुम्हारी बात में तो हम अकल लगाएंगे ना, रसूल की बात में अकल नहीं लगाएंगे। तुम्हारी बात में तो अकल लगाना है ना, इबादत है, तो कहा इसके अंदर अकल मत लगाना, सवाल मत करो। सवाल तो शैतान ने पूछा था, इसीलिए जन्नत से निकाल दिया गया। तो ये तरीका आप भी जाकर के देखें, वहां पर बहुत सारी किताबें मिलेंगे कि वज़ाइफ तिश्तिया, वज़ाइफ बगदादिया, वजीफे मिलेंगे, किताबें मिलेंगे कि आप जिस पीर के हाथ पे आपने बैत की है उसी तरीके से आपको इबादत करना है। और बाद में दर्जात होते हैं कि पीर इजाजत देगा कि क्या इन बाद खास अल्लाह के नाम है, इन नामों से क्या हम लोग इबादत कर सकते हैं? तो कहते नहीं, आम लोग जो हम बताएं वो, लेकिन जिसका दर्जा बढ़ जाए वो खास नामों के जरिए से इजाजत दे सकता है। अभी एक बहुत मशहूर वीडियो वायरल हुआ जो सहरवर्दी सिलसिले के हैं, उन्होंने क्या कहा कि मेरे पीर ने मुझे इजाजत दी है कि अल्लाह के दो जो इसमें आदम हैं, इन इसमें आदम का विर्द करूं। पीर ने इजाजत दी है, अल्लाह के रसूल ने इजाजत नहीं दी। अल्लाह के रसूल ने अपनी पूरी उम्मतियों को सिखाया, लेकिन पीर ने इजाजत दी। क्यों? क्योंकि अब उनका मकाम मर्तबा हो गया है, नेक्स्ट लेवल का हो गया, तो अब वो खास नामों का विर्द कर सकते हैं। हमारे यहाँ सिंगापुर मदीना यूनिवर्सिटी में बात साथी थे सिंगापुर के, उसमें एक शख्स था, तालिब इल्म, पहले सूफी था, सूफी सिलसिले से बैत किया हुआ था। जब उस्ताद पढ़ा रहे थे ये बात कि सूफिया बातनिया फिरकों के बारे में बातें चल रही थी, तो एक शख्स ने अपना किस्सा बताया कि मैं भी इसी सिलसिले से जुड़ा हुआ था। मैंने बैत की एक पीर से जाकर के सिंगापुर के अंदर बैत की। बैत करने के बाद कुछ दिनों तक मैं चूंकि दीन की तरफ मायल था, इबादत वगैरह मस्जिद वगैरह में लाजिम पकड़ा रहता था, तो उसने मुझे कुछ चीज़ें सिखाई। सिखाते सिखाते जब उसको लगा कि बंदा यानी करीब है, दीन की तरफ ज़्यादा मायल है, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तू आरिफ हो गया है, आरिफ बिल्लाह हो गया है, यानी तेरा दर्जा जो है बुलंद हो गया है अब। और उस पीर ने ये कहा उनको कि अब तेरे से नमाज साकित हो गई है, नमाज वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो वो कहता है कि मैंने कई साल इसी हालत में जिंदगी गुजारी, नमाज रोजा कुछ नहीं। लोग आते थे, लोग पूछते थे, लोगों को मैं रहनुमाई कर दिया करता था, लेकिन मैं ये समझता था कि रोजा नमाज सब माफ है मेरे ऊपर से। वर्द किया करता था मखसूस अल्फाज की, और पीर साहब ने उनको मखसूस अल्फाज सिखाए थे। तो ये क्या है? तरीकत है। आप सोचें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर से बढ़कर की कोई है क्या? अल्लाह के नबी ने अबू बकर को माफ किया कि तुम अबू बकर, तुमने बड़ी कुर्बानियां दे ली, हिजरत कर लिया, नबी का साथ दिया। अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, हाँ, सब कहा कि तुमने बड़ी कुर्बानियां दे ली। अशरे मुबशरा है, जिनको जन्नत में चलते फिरते जन्नत की बशारत दे दी गई, उनको भी यही नहीं कहा अल्लाह के नबी ने कि नमाज मत पढ़ना आपसे, उनको ये नहीं कहा कि रोजे वगैरह मत रखना आपसे। ये सहाबा की पूरी जमात है जिनके अल्लाह ने अपने कलाम पाक के वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वा, अल्लाह सबसे राज़ी है, अल्लाह ने हर एक से बेहतरीन का वादा किया कि उन्हें बेहतरीन मकाम देगा। लेकिन किसी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं कहा कि तुमसे नमाज माफ है, नमाज न पढ़ना, रोजे न पढ़ना, किसी भी सहाबी को। अबू बकर जैसा भी कोई आरिफ बिल्लाह हो सकता है, अल्लाह को जानने वाला। उमर जैसा कि उमर बात करे तो बात बातें ऐसी किया करता था कि आसमान से उसकी सदाकत में वही नाजिल हो जाया करती थी। उसको भी अल्लाह ने कहा कि माफ नहीं किया उसको भी। उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी, आपके घर पे बहुत सारे अजीब गरीब तरह तरह के लोग आते हैं, आप अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म दे दें। अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी। आरिफ बिल्लाह नहीं है वो, शरीयत के मिजाज को जानता है, वो शरीयत के मिजाज को, रिसालत के मिजाज को जानता है कि शरीयत को किस पैटर्न पे होना चाहिए, शरीयत का मिजाज क्या है, शरीयत के अंदर क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। उमर मुल्हम था, मुल्हम सहाबी है, अल्लाह उसके दिलों में बात डाल दिया करता, जो बात कहता था कुरान अर्श वाला आयत बना करके नाजिल कर दिया करता था। लेकिन अल्लाह के नबी ने नहीं कहा कि उमर तुम पर रोजे नमाज ज़कात माफ है, तुम पढ़ो ना पढ़ो, तुम आरिफ बिल्लाह हो गए हो। लेकिन ये तरीकत है जहाँ पे नमाजें माफ हो जाया करती हैं। आप देखोगे वहां पर जाओ, इस तरह की जो दरगाहें हैं, मज़ारे हैं, वहां पर किस चीज पर आप देखो, कभी नमाज पे जोर नहीं दी जाएगी, रोजे वगैरह पे जोर नहीं दी जाएगी, इस चीज पे जोर दी जाएगी ये विर्द कर लो, ये विर्द पढ़ लो, ये वजीफा कर लो, इतने मरतबा पढ़ लो, इतने मरतबा पढ़ लो, सारी बलाएं दूर हो जाएंगी। क्या ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत नहीं है? एक और हदीस देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बरा बिन आजिब रावी हदीस है, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मजलिस में बैठे हुए थे और कोई दुआ सिखा रहे थे सहाबा को कि इज़ा अतैता इला फिराशिका तुम वतवद्दअत वुज़ूअक लिस्सलाह तुम क़ुल्त, आप कहा बरा बिन आजिब को सिखाया कि जब तुम अपने बिस्तर पे आओ और ये दुआ पढ़ लो। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी व रसूलिकल लज़ी अरसल्त। एक दुआ, लंबी दुआ सिखाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरा बिन आजिब को। बरा बिन आजिब ने कहा कि मुझे दुआ अच्छी लगी, मैंने दुआ याद कर ली, पूरी दुआ मैंने याद कर ली। दुआ क्या थी कि इस दुआ को कब पढ़ना है? सोने से पहले वुजू करना है, वुजू करने के बाद बिस्तर पे दाहिने करवट पे लेटना है, दुआ याद करके, ये दुआ पढ़ करके सो जाना है। तो कहते हैं कि मैंने याद कर ली। दूसरे दिन अल्लाह के नबी की बारगाह में फिर हाजिरी दी और कहा कि अल्लाह के नबी, वो जो दुआ आपने
سکھائی تھی میں نے یاد کر لی, پھر سے ذرا سا سن لیجئے. اب برا بن عازب وہ دعا ریپیٹ کر کے سنا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی ارسلت وبنبیک الذی ارسلت آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں, لا یا برا ونبیک الذی ارسلت. برا نے کہا کہ میں نے پوری دعائیں سنا دیا, پوری دعا صحیح سنائی, لیکن تھوڑا سا ایک لفظ بدل دیا. کیا لفظ بدلا؟ کہ اللہ کے نبی نے کل مجھے کیا سکھایا تھا, وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ, وہ نبی, اس نبی پر ایمان لایا جس نبی کو تو نے بھیجا ہے. میں نے دوسرے دن جب آ کر کے دعا سنائی تو میں نے کہا کہ وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ, میں اس رسول پر ایمان لایا جو رسول تو نے بھیجا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ برا نہیں, رکو, میں نے نبی سکھایا تھا, رسول نہیں سکھایا تھا. حالانکہ معنی دونوں کا ایک ہی ہے, اور رسول بڑا مقام والا ہوتا ہے, نبی چھوٹے مقام والا ہوتا ہے. نبی کا درجہ کم ہوتا ہے, رسول کا درجہ بڑا ہوتا ہے. تو برا نے اس لفظ کا یوز کیا جس کے اندر نبی کا زیادہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑا تھا, رسول کہا, نبی نہیں کہا. کہا کہ نہیں, لیکن میں نے کل نبی ہی کہا تھا, تمہیں نبی ہی کہنا چاہیے. تو بتائیے, جو نبی کا ساتھی ہے, جو نبی کو جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ صحابی بھی اگر اپنی مرضی سے لفظ کو ادھر سے ادھر کر دے تو کہا نبی وہاں تنبیہ کرے کہ نہیں, پھر سے رجوع کرے, اپنی بات سے پلٹو. اور آج پورے وظائف سکھائے جا رہے ہیں. یہ چشتی وظیفہ ہے, بغدادی وظیفہ ہے. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جادے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انحراف نہیں ہے؟ اور کیا آج اسی وجہ سے امت فرقوں میں نہیں بٹی ہوئی ہے؟ فرقہ در فرقوں میں بٹی ہوئی ہے, صرف فرقے میں نہیں, فرقے در فرقے میں بٹی ہوئی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں چشتی ہو. اچھا چشتی ہو, چشتی میں کیا ہو, مماتی ہو یا حیاتی ہو؟ تو اچھا حیاتی ہو, پھر تو کافر ہو تم. چشتی ہے, یہ بھی چشتی وہ بھی چشتی, لیکن مماتی ہو کہ حیاتی ہو؟ نہیں, ہم حیاتی ہیں, تو تم کافر. مماتی حیاتی کو, حیاتی والا کافر, اس کو کافر بولتا, اس کو کافر. فرقے ہیں, فرقے کے اندر بھی فرقے ہیں. کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑنے کی وجہ سے. اور اہل حدیث کی کیا دعوت ہے؟ انہی طریقوں پہ بلانے کی ہے. ایک رسول کے طریقے پہ آ جاؤ, خلاص. جتنے اختلافات ہیں, سارے اختلافات کا خاتمہ یہی ہے. تو کیوں فرقہ بنا؟ ایک فرقہ مسلمانوں کے بیچ موجود میں کیوں آیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جیسے ایمان لانا چاہیے تھا ویسے ایمان نہیں لایا. رسول کی رسالت پہ جیسے ایمان لانا چاہیے تھا ویسے ایمان نہیں لایا گیا. اس بنا پر یہاں پر مزید فرقے بنے, اور یہ فرقے کیا, تقلید کی شکل میں فرقے بنے, کئی سارے فرقے بنے. پھر طریقت کے سلسلے میں بے شمار سے فرقے بنے. ایک ہی فرقہ نہیں, یہ تو ہندوستان, ہم جو یہ سلسلوں کے نام لے رہے ہیں یہ صرف ہندوستان کے فرقوں کے سلسلے, یہ ہندوستان کے سلسلے ہیں, چشتی قادری. اور آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں تو آپ کو سینکڑوں سلسلے ملیں گے. پھر سلسلوں کے اندر بھی سلسلے ہیں. یہ سلسلے کے اندر جو سلسلے ہیں, یہ سلسلے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. فرانس اور جب انگریزوں کی حکومت تھی پوری دنیا کے اندر, فرانس اور انگریزوں نے ایک دوسرے پر پوری دنیا پر حکومت کی ہوئی تھی, تو یہ انگریز یا فرانسیسی لوگ یہ آپس میں انہی صوفی سلسلوں کو لڑا کر کے حکومتیں کیا کرتے تھے. تو یہ کس کی نحوست تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ویسے نہ لایا گیا جیسے لانے کا تقاضا تھا. تو یہ ہے ایمان بالرسول کو چھوڑنے کی وجہ سے جو فرقے وجود میں آئے ان کا ذکر. اس کے بعد ایمان بالملائکہ اور بالقرآن. ویسے عموماً تو ایسا کوئی فرقہ ہوا نہیں مسلمانوں کے اندر جو قرآن کا سرے سے ہی انکار کر رہے, ہاں, اور نہ ہی ایسا کوئی فرقہ ہوا جنہوں نے ملائکہ کا انکار کیا. ایسا باقاعدہ طور پر, یعنی ایسے فرقے ہیں ملاحدہ باطنیہ فرقہ جو ہے, جو باطنی فرقہ ہے, جو آگے ہو سکتا ہے انشاءاللہ ذکر ہے, جن کا عقیدہ کچھ مختلف ہے, بلکہ جن کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اخبث من الیہود والنصارى, یہ لوگ یہود و نصارہ سے بدتر ہیں. کیوں؟ آگے ذکر آئے گا اس کا. تو ان لوگوں نے ملائکہ کا انکار کیا ہے. ان لوگوں نے ملائکہ کے بارے میں کیا کہا؟ ملائکہ مطلب یہ کہ انسان کے اندر کوئی بولے مخلوق نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے دیکھا نہیں, کبھی ہم نے نہیں دیکھا تو ہم نہیں مانتے. تو ملائکہ کا مطلب کیا ہے؟ ملائکہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو خیر کا کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوتا ہے وہی ملائکہ ہے, وہی فرشتے ہیں. اور جو انسان کے اندر برائی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہی جن اور شیاطین ہیں. حقیقت میں ملائکہ اور جن کوئی چیز نہیں. اس طرح کی باتیں کس نے کی؟ بعض فلاسفہ نے, ملحدین نے, باطنی فرقوں نے. کیا باطنی فرقہ ہمارے ہاں موجود ہے؟ جی ہاں موجود ہے. آج اسماعیلی فرقہ جو کہ مصر میں وجود میں آیا, اسی کی ذیلی شاخ کون؟ داؤدی بہرا فرقہ جو ہے, یہ اسی فرقے کے ماننے والے لوگ ہیں. داؤدی بہرا, اسماعیلی بہرا. داؤدی بہرا ہندوستان, پہلے یمن میں تھے جو اسماعیلی بہرا تھے, تو وہ یمن ہی کے اندر رہ گئے, لیکن داؤدی بہرا یہاں پر چلے آئے. اور آپ لوگ ہمیں ملے گا کہ بہت سارے سوشل میڈیا پر اور بعض فرقہ پر طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والے لوگ جو مسلمانوں کی تباہی کا بندوبست کر رہے ہیں, یہی لوگ ہیں. اور آج آپ سوچیں,
کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں 3 بڑی یونیورسٹیاں ہیں مسلمانوں کی، JMI ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے، علی گڑھ یونیورسٹی ہے، اور اپنی یہ ابوالکلام مانو عثمانی یونیورسٹی وغیرہ. تو 3 اس میں سے سینٹرل ہیں، 5 سینٹرل یونیورسٹیاں ہیں ہندوستان کے اندر، اس میں سے 3 مسلمانوں کی ہیں، JMI، علی گڑھ اور یہ ابوالکلام. آپ دیکھیں کہ JMI کے اندر چانسلر تو وہ ہوتا ہے، PM ہوتے ہیں. وائس چانسلر کون ہوں گے؟ جس کو PM بنائیں گے. تو آپ دیکھو JMI کے اندر وائس چانسلر کس کو بنایا گیا؟ انہی بوہرے لوگوں کو بنایا گیا، بوہرے لوگوں کو بنایا گیا. کیوں؟ کیونکہ جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا وہ لوگ کرتے ہیں. اب وہاں سے جو بچے نکلیں گے، کیا مطلب بنانے کا مطلب بنا دیا گیا خلاص، نصاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، پورا نصاب اٹھا کر کے رد کر دیا جاتا ہے. اسی لیے علی گڑھ سے دیکھیں بعض لوگ ملحد پیدا ہو رہے ہیں، حدیثوں کا انکار کرنے والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں علی گڑھ سے پڑھنے والے لوگ. JMI سے پڑھنے والے نوجوان جو B.Ed ہیں، D.Ed ہیں، انجینئر ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں، ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ سے، پروفیسر ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن کیسی بیان کرتے ہیں؟ علماء سے نفرت کرتے ہیں، سخت نفرت کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ راشد شاد ہے وہاں کا، علی گڑھ سے نکلا ہوا بندہ ہے، 1 نمبر کا ملحد انسان. آپ دیکھو اسے سخت بیر ہے اس بات سے کہ لوگ، یہ مولوی صاحب لوگ جن کی پگار 10-12 ہزار لوگ ہوتی ہے، جمعہ میں ان کو 500 لوگ منڈی اٹھا کر کے سنتے ہیں، اور ہم پروفیسر ہیں، ہماری پگار 1.5 لاکھ ہے، ہمیں ایک آدمی بھی نہیں سنتا ہے. اس کو حسد ہے اس بات سے. تو دھیرے دھیرے علماء کے بارے میں بدگمانیاں پھیلائی گئی علماء کرام کے بارے میں. اور آپ دیکھو، آپ جا کر کے دیکھیں، ایسی طرح کی باتیں کرنا، عقلی دلیلیں حدیث کے خلاف، قرآن کریم کے خلاف، صحابہ کے خلاف، خاص کر حدیثوں کے خلاف. آپ دیکھو یہ کہاں سے تیار ہو رہے ہیں؟ انہی یونیورسٹیز سے تیار ہو رہے ہیں. کیوں تیار ہو رہے ہیں؟ انہی یہ جن کو ہم مسلمان مانتے ہیں، آؤ ہم مسلمان ہیں، بھائی ہیں، کسی کے بارے میں برا نہ سوچو، کم سے کم برا نہ سوچو، لیکن جانو تو صحیح کہ کون آپ کے خلاف، کس کا عقیدہ کیا ہے. جن کا عقیدہ اسماعیلی فرقہ کے عقیدہ یہ ہے سب سے پہلے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا کوئی طاغوت ہے تو ابو بکر و عمر ہے. طاغوت، سب سے بڑا کوئی طاغوت ہے دنیا کے اندر تو ابو بکر و عمر ہیں، یہ لوگ طاغوت ہیں سب سے بڑے. آپ کہو کہ ان سے ساتھ آؤ ملا کر کے ہاتھ ملاتے ہیں، ہاں ان کے ساتھ ہاتھ ملایا جا سکتا ہے. کوئی ہماری عورتوں کی عزتوں کو گالی دے، ہاں ماں بہن کی گالی دے کوئی، اور ہم فرط جذبات سے غصے کے مارے کوئی ریئیکشن لے تو کوئی سامنے والا کہے ارے صبر کرو، گالی ہی تو دیا ہے، مل کر کے حل کر لیتے ہیں. وہاں پہ صبر کریں گے آپ اگر کوئی ماں کی گالی سن کر کے کسی کا دماغ گرم ہو جاتا ہے تو امہات المومنین کو گالی دینے والوں کا آپ کی ایمانی غیرت کیسی ہے؟ صحابہ کو گالی دینے والوں کی آپ کے حمیت اور جذبات کیوں نہیں بھگتے ہیں؟ کیوں غیرت میں نہیں آتے ہیں جب امہات المومنین کو گالی دی جاتی ہے؟ جب صحابہ کو فاسق و فاجر کہا جاتا ہے کیوں آپ کی ایمانی غیرت کہاں مر جاتی ہے؟ کیا ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو صحابہ امہات المومنین سے بڑھ کر کے ہیں؟ کن کے ساتھ ہاتھ ملانے کی بات کرتے ہو؟ پہلے اصول تو جانو، پھر دیکھو اصول کی روشنی میں ہاتھ ملایا جائے. تو ایمان برسول کے سلسلے میں یہ فرقے پیدا ہوئے. اس کے بعد ایمان باللہ، ملائکہ کے سلسلے میں بات کر رہے تھے. ملائکہ اور ایمان بالکتب، قرآن کریم پر ایمان لانا، بڑی لمبی باتیں ہو سکتی ہیں، ہم اس کو چھوڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ایمان باللہ پر آتے ہیں اور بات کر کے انشاءاللہ ختم کریں گے اپنی بات کو. ایمان باللہ جس کو ہم توحید کہتے ہیں، ایمان باللہ توحید دونوں ایک ہی چیز ہے. اب اس کے اندر ہم نے سنا ہے مختلف تقریروں کے اندر کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات. یہ 3 قسمیں ہیں. اچھا ان تینوں میں ربط کیا ہے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے خود ہم سمجھ لیں، کیونکہ اگر میں ڈائریکٹ فرقے میں کی تفصیل میں چلا جاؤں گا تو بات نہیں سمجھ میں آئے گی، یعنی لنک سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مخالف کیسے ہوئے. تو ہمیں ضروری ہے کہ پہلے ہم آپس میں کنیکشن سمجھ لیں. توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کا آپسی ربط کیا ہے؟ اچھا توحید ربوبیت کیا چیز ہے؟ توحید ربوبیت کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں، یہ مانیں کہ دنیا کو بنانے والا، پوری دنیا کو پیدا کرنے والا کون ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور صرف پیدا کرنے کے بعد وہ بیٹھ نہیں گیا، اور نہ یہودیوں کے قول کی طرح کہ اس نے پیدا کرنے کے بعد آرام میں لگ گیا. وہ ایسا نہیں ہے. پیدا کرنے کے بعد سے لے کے اب تک وہ اس کا انتظام کا مدبر بھی ہے، چلا بھی رہا. ان کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، دنیا کا، کائنات کا نظام چلا رہا. پیدا کرنے کے بعد اس کا انتظام ہے، انصرام ہے، تبدیل ہے، سب کچھ اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا ہے. تو خالق، مالک، رازق، رب کے اندر یہ بات شامل ہے. رب پر ایمان لانے کے اندر یہ بات شامل ہے کہ خالق، مالک، رازق ہم رب کو سمجھیں. یعنی جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہو رہا ہے یہ سب رب کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ یہ سب رب نے کیا ہے، رب نے پیدا کیا ہے، سارے کام رب نے کیے ہیں. تو یہ سب کس کا کام ہو گیا؟ رب کا کام ہوا. یہ سب رب نے کیا ہے. اچھا یہ سب رب نے کیا. اب خود انسان اگر اپنی خلقت کے اندر غور کر لے تو دیکھے یہ رب کا کام کہنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ خود غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات بنائی. آج سائنس اتنا
آگے جا چکی ہے جس کے ذریعے سے ہم مزید ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے سائنسی ایجاد اور ترقی کو دیکھ کر کے. آج سائنس مثلا کہتی ہے کہ سورج جو ہے سورج اس زمین سے اتنا زیادہ بڑا ہے کہ اگر 13 لاکھ زمینیں اور ملا لی جائیں تب جا کر کے ایک سورج جیسی مخلوق بنے گی, اور ایسی لاکھوں کروڑوں سورج ہیں کائنات کے اندر. تو سوچئے اللہ رب العزت کی ذات کتنی بڑی ہوگی. یہ ہمارا جسم ہے, ہمارا یہ جسم ہے. اللہ رب العزت نے رب کے اندر 2 چیزیں ہیں. دیکھیں رب کے اندر اللہ رب العزت نے ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا فرمائی, سب کچھ ہمارے لیے بنایا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. مقصد کیا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ رب العزت کی بندگی کریں. رب کریم نے کچھ چیزیں ہمارے لیے اس کائنات کے اندر ایسی بنائی ہیں جس کے میں ہمیں کوئی محنت ہی نہیں کرنی پڑتی. سورج کی روشنی سے ہم فائدہ اٹھاتے, کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. ہوا سے فائدہ اٹھاتے, کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. ہوا آپ دیکھیں کہ اس کی قیمت کب پتہ چلی, جب کورونا آیا تب. کورونا جب آیا ایڈمٹ کیے گئے, 10 دن ایڈمٹ ہیں, آکسیجن چڑھا ہوا ہے. بل آیا کتنا, 5 لاکھ روپیہ بل آیا. 10 دن کا بل, 15 دن کا, مہینے بھر کا بل کتنا آیا, 15 لاکھ روپیہ بل آیا. جا کر سرچ کریں آپ دیکھیں, 15 لاکھ روپیہ بل ایک مہینے کے آکسیجن کے لیے. رب کریم 60-70 سال جلاتا ہے, کوئی بل نہیں بھیجتا ہے. آپ دیکھیں سعودی کا ایک واقعہ ہے کہ بزرگ انسان ہارٹ اٹیک ہوا, ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا, 8 دن ایڈمٹ تھے, بل آیا 4 لاکھ روپیہ بل آیا. ہارٹ کو پھر سے فعال کرنے کے لیے, دل کو ایکٹیو کرنے کے لیے. بل دیکھ کر کے بزرگ کی آنکھوں میں آنسو. ڈاکٹر کہتا ہے کیا بابا جی اگر ڈر گئے کیا بل دیکھ کر کے تو میں کنسیشن کروا دیتا ہوں, کم کروا دیتا ہوں. ڈرا نہیں, اس کا 4 گنا میں 10 گنا زیادہ دے سکتا ہوں میں بل, لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میرے رب نے مجھے 60 سال پالا, میرا دل چلایا, کوئی بل نہیں بھیجا. تم لوگوں نے 8 دن کیئر کیا, 4 لاکھ کا بل بھیج دیا. فبأي آلاء ربكما تكذبان, اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق کے اندر, کائنات کے اندر, خود تمہارے اندر اپنی نشانیاں دکھائیں گے, تم جان لوگے کہ رب کریم ہی حق ہے, اس کے علاوہ کوئی دنیا کا نظام چلانے والا نہیں. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا, اللہ نے اپنی نعمتوں کو ظاہری طور پہ باطنی طور پہ نچھاور کر دیا. اس باغ کہتے ہیں بھگو دینا. ایک ہے کہ ایک لوٹا پانی لیا, ہم نے کسی کے اوپر ڈال دیا, کیا ہو گیا, بھیگ گیا, تھوڑا سا بھیگ گیا. لیکن ایک پوری ٹانکی پانی لو, کسی کے اوپر ڈال دو, پورا اتنا بھگا دیا کہ پانی بہ کر کے زمین پر گر گیا. اللہ نے کہا اس باغ کیا, ہم نے لوٹا نہیں ڈالا ہے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کا, پوری ٹانکی اڑیلی ہے تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کی. اتنی نعمتیں ہیں رب ذوالجلال والاکرام کی ہمارے اوپر. تو یہ رب ہے, یہ سب کچھ اس نے ہمارے لیے کیا. اس کے بدلے میں ہم نے کیا کیا ہے اس کے لیے؟ یہی جو ہم کریں گے, اسی کو ہم کہتے ہیں توحید الوہیت کا. سب میں نے تمہارے لیے کیا ہے, جواب میں تم جو ہمارے لیے کرو گے بنا کسی شرک کے, بنا کسی ملاوٹ کے, سچے دل سے, جیسے ہم بنانے میں اکیلے ہیں ویسے تم رب کے جو اب تم کرو گے ہمارے لیے, اس میں بھی تمہارے دل کے اندر میں ہی ہونا چاہیے, کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اسی جواب میں جو ہم لوگ کریں گے اسی کو کہا جاتا ہے توحید الوہیت. اور آپ کو معلوم ہے ساری کائنات اللہ نے بنائی. یہ سورج کا نظام ہم نے کہا کہ 13 لاکھ اور ایسے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سورج ہیں. ایک سائنس کی ایسی ہی تحقیق, ویسے سائنس وغیرہ کی باتوں پر بہت زیادہ گھسنا نہیں چاہیے اس کے اندر, ایمان وغیرہ سے جوڑنا, لیکن ایسا جہاں قیاس اولا ہو کہ جہاں اللہ کی قدرت ہمارے دل کے اندر جاگزین ہو جاتی ہو, ہمارے دل کے اندر اللہ کی خلاقیت, رب کریم کا احسان ہمیں سمجھ میں آتا ہو, تو ایسا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سائنس کہتی ہے کہ روشنی یعنی سب سے اخیر کی روشنی جو انسانوں کی دوربین جسے قید کر سکی ہے کائنات کے اندر, وہ تقریباً آج سے 1 ارب سال پہلے نکلی ہوئی روشنی ہے. اور روشنی 1 گھنٹے میں کتنا سفر کرتی ہے؟ 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر سفر کرتی ہے 1 سیکنڈ کے اندر. تو کہتے ہیں کہ وہ روشنی جو سائنسدانوں نے اپنے کیمرے وغیرہ پر ریکارڈ کی ہے, وہ آج سے یعنی کتنی دوری ہے, 1 ارب سال کی دوری پر ہے, 1 ارب سال کی. تو آپ سوچیے کہ کائنات کتنی بڑی ہے, اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے وہ, اتنی بڑی کائنات کا میرا رب مالک ہے. اور سب کچھ بنایا, کہا کہ اس میں سے ہمارا پورا وجود بنا دیا, پورا وجود, کسی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کیا, ہم سے کسی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کیا, لیکن اس پورے وجود کے اندر ایک چھوٹا سا دل بنایا ہے, چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا بنایا ہے. کہا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, یہ سارا سورج نظام سب کچھ میں نے پیدا کیا, کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے, لیکن یہ چھوٹا سا جو دل تمہارے سینوں کے اندر رکھا یہ مجھے چاہیے بس.
یہ مجھے چاہیے, اس میں صرف میں ہونا چاہیے اور کوئی نہیں ہونا چاہیے. اسی چھوٹے سے دل کا مطالبہ کیا, اسی لیے کیا فرمایا, ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ, اس جسم کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے, اگر وہ درست ہو جائے پوری باڈی درست ہو جائے, بلکہ پوری باڈی, پورا جسم نہیں, پورا سماج و معاشرہ ہی درست ہو جائے, صرف یہ دل درست ہو جائے. کہا یہ جو دل ہے چھوٹا سا, کچھ بھی نہیں چاہیے مجھے, تمہارے دل کو لے کے کیا کروں گا میں, اتنی بڑی کائنات میں نے بنائی ہے, لیکن یہ جو دل ہے میرا ہے. اور ایک بات اور کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے, اتنا بڑا سورج بنایا, اتنے بڑے ستارے بنائے, سیارے بنائے, کہا کسی کو بھی اختیار نہیں دیا, کسی کو بھی اختیار نہیں دیا. پوری کائنات کے اندر اللہ عز و جل نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا. وہ مجبور محض ہیں. مجبور محض کا مطلب ہے کہ وہ ادھر سے ادھر ایک منٹ کے لیے بھی نہیں ہو سکتے. سورج اپنی جگہ پر ہزاروں کروڑوں برس سے چل رہا ہے, وہ ایک لمحہ کے لیے رک نہیں سکتا. اگر رکے تو اللہ اس کو عذاب دے گا. اللہ کی ذات اسے عذاب دینے پہ قادر ہے, عذاب دے گا اسے. کائنات کا نظام چل رہا ہے, تمام مجبور محض ہیں, مجبور محض, کسی کو کوئی اختیار نہیں. لیکن رب ذوالجلال نے اتنی بڑی کائنات کے نے اتنا سا دل بنایا ہے, اس کو معلوم ہے اختیار دیا ہے. اللہ کی پسند تھی, اللہ کی مرضی یہ تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے سے دل کے اندر ہم نے اختیار رکھا ہے, تم اختیار سے ہمارے پاس آؤ. ویسے تو پوری کائنات ہمارے حساب سے ہی چل رہی ہے, ہم اس چھوٹے سے دل کو اختیار دے کر کے دیکھتے ہیں. تم اختیار کے بعد ہمارے پاس آؤ, پھر جب اختیار ملنے کے بعد ہمارے پاس آؤ گے, پھر دیکھو میں تم پر کیا انعامات کرتا ہوں, کیا نوازشیں کرتا ہوں, پھر دیکھو کیا نوازشیں کرتا ہوں. اس اختیار کے ملنے کے بعد اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے. یہ دل صرف اور صرف اللہ کا ہونا چاہیے. اسی دل کا مطالبہ اللہ نے ہم سے کیا ہے, اور اسی دل جب ہم اللہ کو دے دیتے ہیں مکمل طور پر, تو اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ توحید الوہیت ہے. اس دل کے اندر کسی سے محبت نہیں ہونی چاہیے, کسی سے امید نہیں ہونی چاہیے, کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے, کسی پیر فقیر بابا کی محبت نہیں ہونی چاہیے اس دل کے اندر, کسی پیر فقیر بابے سے لگاؤ نہیں ہونا چاہیے اس دل کے اندر, کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے, کسی سے امید نہیں ہونا چاہیے. کوئی دستگیر نہیں, کوئی داتا نہیں, کوئی پالنہار نہیں, کوئی پروردگار نہیں, کوئی غریب نواز نہیں سوائے اللہ رب العزت کی ذات کی. اس دل کے اندر پکا یقین ہونا چاہیے. اسی کا نام توحید الوہیت ہے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ یہ جو ساری دنیا کو اللہ نے بنایا, یہ رب کا کام ہے. ہم جو جواب میں اللہ کے لیے کر رہے ہیں بندوں کا کام ہے, یہ بندوں کا کام ہے. یہی کیا ہے, توحید الوہیت ہے. اچھا, اب یہ جو بندہ ہے اس نے اتنی ساری نعمتوں کو دیکھا اپنے رب کی, وہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کو ہے کیسا, اس کی صفات بیان کرے, ہاں, اس کی تعریف کرنا چاہتا ہے, حمد گانا چاہتا ہے, اس کی کبریائی بیان کرنا چاہتا ہے, اس کی مالا جپنا چاہتا ہے. کیسے جپے, کیسے یاد کرے, دیکھا تو نہیں ہے کیسا ہے, اس کا ہاتھ ہے, پیر ہے, نہیں ہے, کیا ہے. اللہ نے کہا کہ دنیا کے اندر تمہاری عقلوں کے اندر وہ اوقات نہیں ہے کہ تم اس کا تصور ذہن میں لا سکو, ناممکن ہے, نہیں سوچ سکتے. اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے, کسی کے ذہن و دماغ میں آئے. ارے اس نے جو جنت بنائی ہے اس کے بارے میں کہا کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت. اس نے جنت ایسی بنائی ہے کہ جس کی نگاہیں تصور نہیں, نگاہیں نے دیکھا نہیں, دماغ تصور ہی نہیں کر سکتا. ولا خطر علی قلب بشر, دل میں گمان ہی نہیں آ سکتا. ہمارا دماغ سوچ, تمہارا دماغ جتنی اچھی دماغ میں جنت سجا لو, میرے رب کی جنت اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے. ہاں, تو جن نے جنت ایسی بنائی اس کا ہمارے ذہن میں گمان آ سکتا ہے کیسا خوبصورت ہوگا, کیسا حسین میرا رب ہوگا, نہیں معلوم. کہا کہ نہیں بتا سکتے, تو ہماری عقلیں نہیں پہنچ سکتی. تو کہا کہ تمہاری عقلیں نہیں پہنچ سکتی ہیں. دیکھو کچھ صفتوں کو بیان کر دیتا ہوں میں, انہیں اگر میری حمد گانا چاہتے ہو, میری مالا جپنا چاہتے ہو, مجھے خوش کرنا چاہتے ہو, انہی کے ذریعے مجھے خوش کرو. یہ 99 نام میں تم کو دیتا ہوں. ہاں, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں, ان ناموں کے ذریعے سے مجھے یاد کرو, مجھ سے دعائیں کرو, میں تمہاری فریاد کو قبول کروں گا, میں سنوں گا تمہاری دعاؤں کو. تو اب اگر بندہ تعریف کرنا چاہتا ہے اللہ کی تو انہی ناموں کے ذریعے سے کرے. اللہ نے ایشور نہیں کہا اپنے آپ کو, تو ہمیں ایشور نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کو ایشور کے نام سے نہیں پکارنا چاہیے. رام ہے وہ رحیم, جو رحیم تو ہے وہ رام نہیں ہے. ہم نہیں کہہ سکتے جو رام ہے وہی رحیم ہے, وہ رام نہیں, اس نے اپنے آپ کو رحیم کہا ہے, رام نہیں کہا ہے, تو ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہماری عقل اس کے لیے سب سے بیسٹ ورڈ کیا ہے ہم نہیں جانتے. اس کے وہ الفاظ, اس کی شان کو, ارے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں, بڑے بڑے علماء کرام آتے ہیں, بڑے بڑے علماء کرام کو بلانے کے لیے بڑے بڑے لوگ مائک سنبھالتے ہیں, کہ ہر کوئی نہیں بلا سکتا. اچھے سے الفاظ تیاری کی جاتی ہے, پیج میں لکھا جاتا ہے پہلے سے کہ شیخ کو بلانا ہے, کیسے بلانا ہے, پورا لکھا جاتا ہے باقاعدہ طور پہ. پی ایم کو انوائٹ کرنا ہے, باقاعدہ طور پہ لکھا جاتا ہے کن کن الفاظ کا چناؤ ہوگا. کوئی ادھیکش آیا ہوا ہے, کوئی سی ایم آیا ہوا, اس کو انوائٹ کرنا ہے, کن کن الفاظ سے انوائٹ کرنا ہے وہ لکھا جاتا ہے پہلے سے. ہر کوئی ایرو گیرو آ کر کے نہیں بلا, انوائٹ کر دیتا ہے. تو ارے جو دنیا کا ایک حقیر سا معمولی سا بندہ ہے جو منی کے نطفے سے پیدا کیا گیا ہے,
اس کی شان بیان کرنے کے لیے ہم کچھ مخصوص اور چنندہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں. رب کریم کی شان کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے الفاظ اس کی شان و کبریائی نہیں بیان کر سکتے. اللہ نے کہا کہ ان الفاظ کے ذریعے سے مجھے یاد کرو اور اپنے دماغ میں میری تصویر نہ لاؤ. ہاں میں نے بیان کر دیا ایسا ہے خلاص، عقل نہ لگاؤ، لیکن اس کو سمجھو. اب یہاں پر پہنچ کر کے بعض لوگوں نے اپنی عقل لگانا شروع کی کہ رب اللہ نے کہا کہ اس کی آنکھیں ہیں. ہاں قرآن کریم کی آیات ہے کہ اس کی آنکھ ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے. ہاں الرحمن علی العرش استوی، عرش پر مستوی ہو گیا. یہاں پر کچھ لوگ ہمیں کیا کہا گیا کہ اس کی کیفیت نہیں جان سکتے تم، کیسا ہے ہم نے دیکھا نہیں تو کیفیت کیسے بیان کریں گے؟ ہم نہیں بیان کر سکتے. تو لیکن بعض لوگوں نے فلسفی یونان اور روم کے تعلیم سے متاثر ہو کے، فلسفے سے متاثر ہو کے اللہ کے بارے میں سوچنے لگے اور عقل لگانا شروع کر دیا. اور جب عقل لگانا شروع کیا تو پہلے انہوں نے عقل لگایا، بعد میں قرآن و حدیث کو پڑھا. تو یہ بات طے ہے کہ انسان جو پہلے جو بچپنے میں اس کو پڑھایا جاتا ہے، جو پہلے کرتا ہے، وہ اس کو چھوڑنا ناممکن ہوتا ہے. اسی لیے کہا کہ بچپن میں بچوں کو اسلام کی تعلیم عقیدہ سکھایا جائے. بچپن میں ہاں کہا جائے کہ بچہ ہے، بچی کو حجاب کراؤ، 13-14 سال کی ہوگی حجاب کراؤ. ارے ابھی تو بچہ ہے، کیا ضرورت ہے؟ نہیں، اس کو پابندی کراؤ، کیونکہ بڑی ہو کر کے کیسے حجاب کرے گی وہ؟ تو بچپن میں کرانا. تو ان لوگوں نے عقل لگائی. عقل کیا لگائی کہ اچھا اللہ کے ہاتھ ہے، انسان کے بھی ہاتھ ہے. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا، یعنی اگر ہم کہیں کہ اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، اللہ کا پیر ہے، تو نہیں یہ انسان سے مشابہ ہو گئی. تو نہیں مانتے، اللہ کے پیر نہیں، اللہ کا ہاتھ نہیں، اللہ بات نہیں کرتا. اس لیے کیا کہا؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا قرآن کریم. ہم کہتے ہیں اللہ کے بولے ہوئے الفاظ ہیں یہ. ہاں ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کا کلام بولیں گے تو مطلب اللہ کا منہ ہے، زبان ہے. کیوں سوچنا اتنا زیادہ؟ سوچے یہ لوگ. تو ان لوگوں کا کہ نہیں، اللہ نے بات نہیں کیا کبھی بھی، بلکہ یہ جو قرآن ہے مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کر دیا ہے اس کو. اسی بنا پہ امام احمد بن حنبل کو کیوں مارا گیا؟ اسی بنا پر. بعد یہ اتنے بدبختی، ان کو ایک زمانے میں اتنا پاور مل گیا تھا ان عقل پرستوں کو کہ علماء کو مار کھلوا دیا. یہ علماء کو پہلے بادشاہوں کے سامنے کافر ثابت کیا، پھر جیل میں بند کروا کے ماریں کھلائی. امام احمد بن حنبل کی تاریخ آپ نے سنی ہوگی، پڑھا ہوگا، کتنی مار کھائی امام احمد بن. اسی بنا پہ قرآن مخلوق کے خالق ہے. عقل لگانے کی وجہ سے ایک اور عقل لگائی. عقل یہ لگائی کہ اللہ تو بہت بڑا ہے، نہ حد ہے نہ حساب ہے. تو اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے الگ ہے تو مطلب ہم نے کیا کہا؟ حد لگا دی نا، حد ہو گئی. نہیں حد نہیں ہو سکتی. اس بنا پہ کیا کہا؟ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ کیا ہے؟ ہر جگہ موجود ہے. موجود ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں. اللہ کہاں پہ؟ عرش پر ہے. اسی بنا پر الرحمن علی العرش استوی، کہ اللہ، علماء اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی. انہوں نے کہا کہ نہیں، رحمان عرش پر نہیں ہے. قرآن کریم کی آیت کی تعویل کر دی، اس کا غلط معنی بیان کر دیا اور کہا کہ اس کا وہ معنی نہیں ہے جو تم بیان کرتے ہو، بلکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. اسی عقل لگانے کی وجہ سے مسلمانوں کے بیچ میں کون سا عقیدہ پیدا ہوا؟ وحدت الوجود کا، کہ جتنی کائنات ہے سب اللہ کا وجود ہے، کچھ بھی الگ نہیں ہے. اس سے پہلے ہم نے جمعہ کے اندر بیان کیا تھا کہ جب خالق مخلوق سب ایک ہے. بعض صوفیوں سے پوچھا گیا کہ تاتاریوں سے جنگ کیوں نہیں کرتے؟ کہا کس سے جنگ کریں؟ جو خالق ہے وہ مخلوق ہے، جو مخلوق ہے کس سے جنگ کرنا، کس کے خلاف تلوار اٹھانا؟ اگر ہم کسی کو گردن کاٹ رہے ہیں تو گویا خدا کو ہی مار رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ وحدت الوجود ہے، صوفیوں کے اندر پایا جاتا ہے. تو دیکھو یہاں مخالفت کرنے کی وجہ سے بہت سارے ایسے فرقے پیدا ہوئے. بعد کو علماء نے رد کر کے ختم کر دیا، بعد ابھی بھی باقی ہیں. یہ جنہوں نے اللہ کے اسماء و صفات کے اندر عقل پرستی سے کام لیا، فلسفہ لگایا، اس کے اندر اشاعرہ ہیں، ماتریدیاں ہیں، جو کہ آج ہندوستان کے اندر جو ہمارے دیوبندی بھائی ہیں وہ اشعری و ماتریدی فرقے کو مانتے ہیں، عقل لگاتے ہیں. اللہ کے ہاتھ پیر کا نہیں مانتے. اللہ کو غضب آیا، کہا کہ نہیں، غضب کا مطلب کیا ہے؟ غضب کب ہوتا ہے آدمی؟ اچھا عقل لگانا اس کے اندر. اچھا غضب آدمی کو جب غصہ آ جاتی ہے، خون کھول جاتا ہے دل کے اندر، غلیان دم القلب، دل کا خون جب کھول جاتا ہے تو آدمی کا دماغ گرم ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے. تو کہ اللہ کا خون کیسے کھولے گا؟ نہیں، ہم غصے کو نہیں مانتے. کیوں تعویل کر رہے ہو؟ خالق کو مخلوق سے کیوں ملا رہے ہو؟ اللہ غصہ ہوتا اپنی شان کے حساب سے، اللہ کی آنکھیں اپنی شان کے حساب سے، اللہ کا ہاتھ ہے اپنی شان کے حساب سے. تو ایک کنفیوژن ہوئی، اس کنفیوژن کی وجہ سے اس طریقے پہ نہ چلے. صحابہ نے یہ سب سوچا کیا؟ نہیں سوچا. صحابہ ایمان لائے. الرحمن علی العرش استوی، اللہ عرش پر مستوی ہے اور دنیا میں نہیں ہے، دنیا سے الگ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لمیٹڈ ہو گیا، دنیا سے الگ ہے تو مطلب لمیٹڈ ہو گیا ان کے حساب سے. لیکن صحابہ کے دماغ میں سوال نہیں آیا، تو ہمیں بھی سوال نہیں کرنا ہے. صحابہ نے نہیں کیا، ہمیں بھی نہیں کرنا ہے. ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ سوال کہاں کرنا کہاں نہیں کرنا صحابہ سے سیکھو. صحابہ نے مسئلے مسائل میں اللہ کے نبی سے پوچھا، لیکن غیر کے معاملے میں نہیں پوچھا.
اور یہ کیا کرتے ہیں مسئلے مسائل میں نہیں پوچھنے دیتے، مت پوچھو، امام جو کہہ دے اسی پر ہے نا۔ غیب کے بارے میں صحابہ نے سوال نہیں کیا، جتنا نبی نے کہا مان لیا، لیکن یہ کیا کرتے غیب کے بارے میں کھودتے، سوال کرتے، اچھا تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو میرے سوالوں کا جواب دو۔ اور سوال بھی ایسا کرتا ہے جاہل آدمی کہ اگر اس کو دیکھا تو بچوں سے بھی، جو چھوٹی کلاس کے بچے ہوتے ہیں مدارس، ان سے بھی گیا گزرا سوال کرتا، اچھا تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ہاں کرسی پر بیٹھا ہے، اچھا کرسی پہ بیٹھا ہے تو کرسی بڑی کہ اللہ بڑا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے سوال کرنا کیوں؟ یہ سوالات کیوں پیدا ہوئے؟ اسی اسماء و صفات میں عقل لگانے کی وجہ سے۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اسماء و صفات میں ہمیں عقل نہیں لگانا ہے، نہیں لگانا وہاں پہ عقل، ہمیں جیسا کہا ویسا ماننا۔ تو کرسی بڑی کہ اللہ بڑا؟ اگر تم کہو گے اللہ تعالیٰ بڑا ہے کرسی چھوٹی ہے تو اتنی بڑی چھوٹی کرسی پر اللہ بیٹھا کیسے؟ اگر تم کہو کہ اللہ چھوٹا کرسی بڑی، ہاں تو مطلب تم نے مخلوق کو کہا کہ اللہ سے بڑی ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے خرافات، لیکن جاہل کو پتہ نہیں، اگر پڑھ لیتا، دو چار حدیثیں ہی پڑھ لیتا، کتاب التوحید ہی پڑھ لیتا تو اس کو سمجھ میں آ جاتی کہ کرسی اللہ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ابن عباس کا قول ہے موضع قدم الرب، رب کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے وہ کرسی۔ ہم کرسی پہ بیٹھتے ہیں، اللہ کے قدم ہے وہاں پر کرسی کے اوپر، اللہ عرش پر مستوی ہے، کیسے مستوی ہم نہیں جانتے، کیفیت ہم کو نہیں بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، پیر ہے، وہ تبسم مسکراتا ہے، وہ ہنستا ہے، غضبناک ہوتا ہے، اس کا ارادہ ہے، ہم نہیں جانتے کیسے، کیفیت ہم نہیں جانتے۔ ہم ساری چیزوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا قدم ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کلام کرتا ہے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن کیسے نہیں جانتے۔ اور شبہ کیا پیدا ہوا کہ اگر ہم ان چیزوں کو مان لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مشابہت لازم آتی ہے۔ یہ کہنے والے کون ہیں؟ اشاعرہ ماتریدیہ کون ہے؟ یہ ہندوستان کے اندر ماننے والے ہمارے دیوبندی بھائی ماتریدی عقیدے کو مانتے ہیں۔ شام کے اندر، فلسطین کے اندر، مصر کے اندر اشعری فرقے کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کا بھی یہ عقیدہ، عقل لگاتے ہیں۔ آج جو عالم اسلام کے اندر مصیبتیں ہیں، کیوں؟ اسی بنا پر مصیبتیں ہیں، کیونکہ دین کے اندر عقل لگاتے ہیں، غیب کے معاملوں میں عقل لگاتے ہیں۔ دنیا کے اندر 90% اشعری ہیں۔ ہم جو دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں نا، عقیدے کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے چھوڑو، عقیدے کے اعتبار سے 90% اشعری ہیں، یعنی 90% ایسے مسلمان ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے میں عقل لگاتے ہیں، اور عقل لگانے کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو بتاؤ، جو قوم 90% گمراہی کا شکار ہو، اللہ کی رحمتیں کیسے آئیں گی؟ رب کی برکتیں کیسے نازل ہوں گی اس کے اوپر؟ کیسے وہ سیدھے راہ پر چل سکے گی؟ وہ اکثریت مسلمانوں کی اشعری فرقوں کی، ماتریدی فرقے کی ہے۔ تو یہ اسماء و صفات میں گمراہی، اسماء و صفات کو ویسے نہ مانا گیا جیسے ماننے کا حق تھا۔ اس بنا پہ اشاعرہ، ماتریدیہ، جہمیہ، معتزلہ پیدا ہوئے۔ معتزلہ ختم ہو گئے، جہمیہ ختم ہو گئے، لیکن اشعری ماتریدی آج تک باقی ہیں۔ تو یہ رہی پورے اصول اہل السنہ والجماعہ کی 8 ارکان کی شرح ہم نے جو دیکھی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں ان اصول کو ویسے ہی سمجھنے کی توفیق دے جیسا کہ صحابہ کرام نے سمجھا، اور ہمیں دین پر ویسے ہی عمل کرنے کی توفیق دے جیسا کہ صحابہ کرام نے چل کر کے دکھایا، اور جب تک قائم رکھے، اسلام پر قائم رکھے، ایمان پر قائم رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔